السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وفوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن ملاحظة العيون وعلم بما كان قبل أن يقتدرون. الصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود ونقطة دائرة الوجود وصاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه ونائم في بيته ولباسه زينة المسجد المحراب والمنبر قاتل مرهب وعمر وعنتر فاتح بدر وحنين وخيبر ساقي سلسبيل والتسنيم والكوثر إمام المشرقين بائع البيعتين صاحب والد الحسنين الذي لم يعبد صنما طرفة عين. أسد الله الغالب غالب كل غالب وطالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب. والبدعة الرسول إنسية الحوراء حفاء العالم العقلية بزعة الحقيقة المحمدية أم الأئمة الصادقين بنت رسول رب العالمين فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وتسعة المعصومين من ولد الحسين خصوصا سيدنا ومولانا وهادينا الإمام الثاني العشر والمهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب بمقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ علیہ قدر خداوند عالم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس گھر میں پیدا کیا کہ جہاں ہم کو بہت زیادہ مشقت اور محنت نہیں کرنا پڑی حق کو پانے کے لیے. حق کو تلاش کرنے کے لیے ہماری ماں نے اپنے شیر میں ہم کو پلایا کہ حق کی حقیقت کیا ہے. ہمارے باپ نے انگلی پکڑ کر مجالس ادا میں فرش ادا پر بٹھانا سکھایا تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ صرف اور صرف یہی راہ حق کی راہ. عزیزان علی قدر
ظاہر ہے کہ نہ میں آپ سب کے لیے کوئی نیا ہوں، نہ آپ میرے لیے، مسلسل میں کیلگری میں آتا جاتا رہا ہوں۔ بے شک بے شک بے شک۔ البتہ حالات نے اس نہج تک پہنچایا کہ یہاں جو ایک عرصہ دراز سے ایک نظم تھا، ایک تنظیم تھی، ایک بہت ہی سالڈ گراؤنڈ تھا جس کی ہم دنیا والوں کے سامنے مثال پیش کرتے تھے، اس کو لوگوں نے زخم پہنچانے کی کوشش کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ وہی ہوا جو اور اداروں میں ہوتا چلا آیا کہ ایک ادارے کے دو ہو گئے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ادارے جتنے بھی بنتے چلے جائیں، اگر حق کو پانے کے لیے انسان کا دل مطمئن ہو کر اس طرف راغب ہوتا ہے کہ جو حق والے ہیں، جو حق کو پہچاننے والے ہیں، جو حق کو ماننے والے ہیں، جو حق کو سمجھانے والے ہیں، تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل درپیش نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر اذا خانے میں، ہر امام بارگاہ کے اندر ذکر وہی ہوتا ہے، وہی قرآن ہوتا ہے، وہی حدیث ہوتی ہے، وہی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے سمجھنے والوں کا کہ اگر دنیا صرف یہی سمجھ لے کہ صرف ان کی راہ جو ہے وہی راہ حق ہے اور وہی راہ ہدایت ہے اور باقی سب کے سب جو ہیں وہ گم کردہ راہ ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے کہ ہم کسی کے لیے بھی کوئی ججمنٹ پاس نہیں کر سکتے، صرف وہی ججمنٹ پاس کر سکتا ہے کہ جس کو یہ حق اختیار دیا گیا ہے، جو دلوں کے بھید سے وابستہ ہے، جو اندرونی کیفیات سے وابستہ ہے، جو یہ جانتا ہے کہ واقعاً اس کے اندر کیا چل رہا ہے، ذہن کی کیفیت کیا ہے، دل و دماغ کی کیفیت کیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے اپنی حیات میں یہ بتایا کہ اگر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تب بھی میں انہیں اپنے پاس بٹھا رہا ہوں، جب تک کہ ان کے چہروں سے نقابیں نہ ہٹ جائیں، جب تک کہ یہ پتہ نہ چل جائے، اور وقت آئے گا میں نہ ہوں گا، میری بیٹی نقابیں اتار کر نقابیں اتار کر میری بیٹی چہروں سے یہ بتا دے گی آیات کی تلاوت کر کے کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا۔ یہ آیت قرآن مجید کی قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ کیوں یہ آیت نازل ہوئی؟ ما محمد الا رسول، یہ اسی وزن پر ہے لا الہ الا اللہ۔ عزیزان علی قدر، دونوں آیات قرآن سے وابستہ ہیں، قرآن ہی کی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی قابل پرستش مگر وہ ہے۔ ما محمد الا رسول کا مطلب بھی یہی ہے کہ نہیں ہے محمد مگر یہ کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اٹھے تو رسول، بیٹھے تو رسول، سوئے تو رسول، جاگے تو رسول، کسی کو اپنے پاس بٹھائے تو رسول، کسی کو پشت پہ لائے تو رسول، کسی کو اپنے پاس سے ہٹائے تو رسول، اندر گھر میں ہو تو رسول، باہر ہو تو رسول، فرش پہ ہو تو رسول، عرش پر ہو تو رسول۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزو دوستو، قرآن کی یہ آیت بی بی نے تلاوت کی ہے، خطبہ فدق میں موجود ہے یہ آیت۔ کیوں اللہ نے یہ وحی نازل کی کہ ما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر یہ کہ اللہ کے رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ایسے ہی جیسے ہم پہلے رسول بھیجتے رہے ہیں، جیسے ہم نے پہلے مرسل کو بھیجا ہے۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم واپس اپنے پیروں پھر جاؤ گے اپنے دین پر؟ کس نے بتایا؟ فاطمہ نے بتایا، مسجد کے اندر بتایا، سامنے بیٹھنے والے سب پھر گئے تھے دین سے، اکثریت پھر چکی تھی دین سے۔
مگر اس کے باوجود مسجدیں تو نہیں ہوئیں، مگر اس کے باوجود وہ جگہیں جو مسلسل رسول اللہ نے جس کے بانی تھے اور بیان بنائی تھیں وہ دو نہیں ہوئیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنا حق جتانے کے باوجود بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جب ان سے کوئی سوال کیے گئے، اگرچہ جانتے تھے کہ دل میں کیا چل رہا ہے، ذہن پہ کیا چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی کسی نے جب مولا سے سوال کیا کہ وہ جب تھے تو بڑے کامیاب ظاہر میں دکھائی دیتے تھے، ایسا کیوں ہے کہ آپ کی ظاہری دکھائی نہیں دیتی ہے کامیابی؟ فرمایا ان کا مشیر میں تھا، تمہارے مشیر میں، میرے مشیر تم ہو۔ دوست، چونکہ وہ امام ہیں، ہر نوعیت کے امام ہیں، بے شک صرف بشریت کے امام نہیں ہیں، جن و انس کے امام ہیں، نہ صرف جن و انس کے امام ہیں، حیوانوں کے بھی امام ہیں، ان کی زبانوں سے واقف ہیں۔ بے شک عزیزان عالی قدر، آج جس کے تذکرے کے لیے ہم اور آپ سب یہاں بیٹھے ہیں اس کو موسیٰ بن جعفر کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ القاظم لقب ہے عزیز اور دوست، اور میں نے یہ آیت پڑھی ہے، قرآن مجید ہی سے وابستہ آیت ہے اور عجیب آیت ہے، میری نگاہ اس پر پڑھی، سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، آیت کے نشان ہے 134 134۔ آل عمران سورہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے فوراً بعد ہے، اور اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ آج دنیا ہم سے یہ کہتی ہے کہ آپ اتنا خرچ کرتے ہیں اپنی اعضاء پر، اپنی مجالس پر، اپنی نظر پر، اپنی نیاز پر۔ ہاں یقیناً یتیماں کا اور بیواؤں کا اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کے ورثاء کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عزاداری بند کر دیں، ہم نظر نیاز بند کر دیں، ہم وہ سب کچھ بند کر دیں جس کے لیے ہم اپنی اولادوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ادب کیا ہے، تہذیب کیا ہے، معاشرت کیا ہے، کس طریقے سے بزرگوں کا احترام کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ادوار کے اندر ایک پورا اسکول ہے، ایک پوری یونیورسٹی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے نسلوں کو کیسے تربیت دے کر ان کے مربی بن کر یہ بتائیں کہ اصل مربی ذات وحدہ لا شریک ہے، مگر وہ کمال کی وجہ سے آ نہیں سکتی ہے، ہم زوال کی وجہ سے اس تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، اس لیے اس نے ایسی ہستیوں کو بھیجا ہے کہ جو ظاہر بھی ہوں یا غائب بھی ہوں، لیکن وہ ایسے مربی ہیں کہ تم ان کو نہ دیکھ سکو تب بھی وہ تمہاری تربیت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیزان عالی قدر، اس میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو تنگی اور کشادگی میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی جن کے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ضروری نہیں ہے کہ صرف مال و دولت اور ثروت مندی ہی ہو جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ راہ خدا میں خرچ کیا۔ صرف ایک تبسم اگر راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے، صرف یہ سوچ کر کے پروردگار عالم کو یہ بات پسند ہے کہ خندہ پیشانی سے اس کے بندوں سے ملا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، جب کسی نے پوچھا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایمان نصف یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، اور نصف ایمان یہ ہے کہ اطاعت الہی میں سر بسجود رہو، بس یہی ایمان ہے۔ عزیز اور دوستو، لیکن ہماری صورتحال کتنی بگڑ چکی ہے کہ ہم آپس میں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا وہی بھائی ہے جو قرآن کو بھی مان رہا ہے، جو رسول کو بھی مان رہا ہے، جو اہل بیت کو بھی مان رہا ہے، جو فرش ادا پر بھی بیٹھ رہا ہے، مگر کتنی پراگندگی ہو گئی ہے۔ کیوں ہوئی؟ ہمارے ہی دور میں نہیں ہوئی۔ ابھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ صادق آل محمد کے ہی دور سے سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان علی قدر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفاق ہوتا رہے۔ تمہارے پاس علم ہے
تو علم کو خرچ کرتے رہو اللہ کی راہ میں. تمہارے پاس شعور ہے اور تمہارے پاس مشاورتی ذہن اور مائنڈ ہے تو وہ اگر تم سے کوئی مشورہ کرے تو اس کو اچھا مشورہ دو, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو. یعنی جو کچھ بھی اللہ کی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ تم اس کی راہ میں خرچ کرتے رہو گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دولت ہے اور ثروت مند ہو تو صحیح, لیکن اگر دولت نہ بھی ہے تب بھی تم خرچ کرتے رہو. سوال کرنے والا سوال کرے تو اس کو واپس نہ بھیج دو کہ تم نے سوال کیسا کر لیا ہے. اگر تمہیں نہیں آتا تو کہہ دو نہیں جانتے ہو, ان سے پوچھ کر بتائیں گے جو جاننے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن سوال کو رد نہیں کیا جا سکتا اور نہیں رد کیا جانا چاہیے. یہ آج کا دور وہ دور ہے عزیزوں اور دوستوں کہ جہاں ٹیکنالوجی اور جہاں انسان اپنی کمندوں کو اس دوری پر لے جا رہا ہے, اس بلندی پر لے جا رہا ہے کہ جہاں ہمارے اور آپ کے بچے بغیر لاجک کی کوئی بات کو نہ سمجھنا چاہتے ہیں, نہ اس کو ماننا چاہتے ہیں, نہ اس کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ لاجک کے ذریعے ہم آگے بڑھتے رہیں. عقل کے لیے اور علم کلام کے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ علماء سے استفادہ کرتے رہیں. جو علماء حق ہیں ان سے یہ بات سمجھتے رہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو مطمئن کر سکتے ہیں. ابھی میں زیارت کر کے واپس آ رہا ہوں کربلا معلیٰ سے اور نجف اشرف سے, اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی فیض حاصل ہوا ہے کہ میں آیت اللہ سیستانی صاحب کے بالکل قریب بیٹھ کر آ رہا ہوں, ان کی گفتگو سن کر آ رہا ہوں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں کہیں بھی رہو مگر اپنے بچوں کو اپنی زبان سکھاتے رہو. اپنی زبان بتاؤ گے, اپنی معاشرت سکھاؤ گے, اپنی ثقافت بتاؤ گے تو اپنی معاشرت و ثقافت و زبان کے اندر جو کچھ تم ان کو شریعت اور دین دے سکتے ہو اس سے بہتر راہ نہیں ہے شریعت اور دین دینے کی. اور اسی کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ آج کی دنیا جہاں جا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پیچھے رہنا چاہیے, تمہاری نسلیں اور اولادیں بھی اس دنیاوی تعلیم میں بھی اپنے آپ کو آگے بڑھاتی رہیں, بلندیوں پر جاتی رہیں, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ علی والا پستی کی طرف چلا گیا ہے. ہمیشہ علی والا بلندی ہی پر جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان علی قدر, تو یہ خاص آیت جس کو میں نے سرنامے میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے اور تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ پروردگار عالم کی راہ میں خرچ کیا جاتا رہے. آپ کو یاد ہے نا, تلاوت کرتے رہتے ہیں, تلاوت کرتے رہنا چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت ہی صرف کافی نہیں ہے بلکہ مجھے وہ جملے یاد آ جاتے ہیں قبلہ مصطفیٰ حسین صاحب جوہر اللہ مقامہ طالب جوہری کے والد مرحوم کے, کہ ہم اور آپ قراءت کرتے ہیں. قراءت کیا ہے؟ یعنی پڑھنا ہے, ریڈنگ ہے. تلاوت کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو تلاوت کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. اور تلاوت وہ ہے کہ نہ صرف پڑھے بلکہ اس پر 100% عمل پیرا بھی ہو. یہ ہے تلاوت. اس لیے کہا یتلو علیہم آیات ہی, ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے, یعنی پڑھتا نہیں ہے, پڑھ کر سناتا بھی ہے اور اس پر عمل پیرا بھی ہے 100%, تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ تصویر کا عملی نمونہ کیا ہے, کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ صرف سجانے کے لیے نہیں ہے, وہ قرائت کے لیے نہیں ہے, وہ طاقوں میں سجانے کے لیے, رکھنے کے لیے نہیں ہے, وہ مردوں پر پھونکنے کے لیے نہیں ہے, وہ مردوں کے ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے, وہ مرض کی شفا دینے کے لیے نہیں ہے, بلکہ انسان کے روحی ارتقاء اور بالیدگی کے لیے ہے, تاکہ وہ جانے کہ پروردگار عالم آپ سے ڈائریکٹ کیا گفتگو کر رہا ہے. اس لیے بار بار 171 سے مقامات زیادہ ہیں جہاں اللہ نے ڈائریکٹ ایمان والوں سے کہا ہے, اے ایمان لانے والو, اے ایمان لانے والو, اے ایمان لانے والو. کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں وہ قانون الہی لائے عمل, کسی سرحد میں رہیں, کسی دنیا میں رہیں, مگر ضابط حیات اور قانون الہی اگر قرآن ہے تو اپنے قالب میں اس کو ڈھال لیں, اپنی زندگی اس سے بنا لیں. قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ پراگندہ ہو جاؤ, قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو اپنے آپ سے دور کرو. قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے بنو کہ تمہارے لوگ اور زیادہ تمہارے قریب آ جائیں. عزیزان علی قدر, تو یہ انفاق کی کیفیت ہے. اور پہلی ہی آیت میں جب آپ قرآن کو کھولتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اللہ نے مہر لگا دی ہے
کہ ایک لفظ بھی اس میں ریب والا نہیں ہے، سب لا ریب ہے. بے شک جیسے یہ لا ریب ہے ایسی وہ لا ریب ہیں. ان ہستیوں کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان میں کوئی شک ہے، اپنا یا پرایا کوئی بھی. میں آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا ابھی. عزیزان اہل قدر، تو اس میں قرآن کے اندر پہلی آیت میں سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہی ینفقون ہے جو یہاں آ رہا ہے، الذین ینفقون، یعنی انفاق کرتے رہو اللہ کی راہ میں، چاہے وہ تبسم ہی ہو مگر انفاق ہوتا رہے. اور یہ خیال رہے کہ اس کی راہ میں کر رہے ہو. کسی کو سڑک پار کروا دی تو یہ بھی انفاق ہے، کسی کا خیال کر لیا تو یہ بھی انفاق ہے، کسی کے کام آ گئے تو یہ بھی انفاق ہے، کسی یتیم کی مدد کر دی تو یہ بھی انفاق ہے، کسی بیوہ کا خیال کر لیا تو یہ بھی انفاق ہے. جہاں جہاں جیسے جیسے جس کی حیثیت ہے وہ انفاق کرتا رہے. اس لیے کہ انہوں نے زندگی قید میں گزار دی مگر یہ بتا دیا، سکہ جما دیا کہ ان سے بہتر انفاق کرنے والا کوئی نہیں. بار محمد وآل محمد صلوات. اور اس کے بعد ہی فوراً قرآن نے کیا کہا؟ دیکھیے جب تنگی ہوتی ہے، جب حالات اچھے نہیں ہوتے، جب پیسہ نہیں ہوتا تو غصہ زیادہ آتا ہے نا ایسا؟ بے شک بے شک. بیوی نے ڈیمانڈ کر دی، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ ہے نہیں پیسے مگر یہ ڈیمانڈ پوری کریں، کیسے کریں؟ تو غصہ آ جاتا ہے. کیا کہا قرآن نے؟ یہ اس کے فوراً بعد آیت کا یہ جز کیوں ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہی آج کا میرا حوالہ ہے، آپ لے کر جائیے. فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو ہماری راہ میں انفاق کرتے ہیں، چاہے وہ تنگی کی حالت میں ہوں، چاہے وہ کشادگی کی حالت میں ہوں، اور کاظمین الغیظ اپنے غصے کو ہولڈ کرتے. کاظم ہے، آج ذکر ہے نا، کاظمین الغیظ وہ ہے. بے شک بے شک بے شک. ہماری تو کوئی حقیقت نہیں ہے، انہوں نے بتایا کہ کاظمین الغیظ کی حقیقت کیا ہے. جی اس لیے وہ کاظم ہیں کہ وہ کاظمین الغیظ ہیں. کتنا غصہ آئے گا؟ آپ نے ابھی سنا مرثیے کے اندر 14 برس مولا قید رہے، اور صرف ایک بار زہر نہیں دیا گیا، بار بار زہر دیا گیا. مجھے آپ بتائیے، بچوں سے دور رہے، مختلف قید خانوں میں رکھا گیا، ایسے مقامات پر رکھا گیا کہ جہاں کھڑے ہو جانا جو ہے اس میں بھی تنگی ہے، بیٹھ کر صحیح طرح سے نماز پڑھنا جو ہے اس میں بھی تنگی ہے، زنجیروں کی حالت ہے اور زنجیروں کے ساتھ پہنے ہوئے اس میں بھی تنگی ہے. لیکن اس کے باوجود غیظ و غضب جو ہے وہ کس قدر صبر و شکر کے جامع کے ساتھ ہے کہ اس لیے کاظم کہلائے اور کاظمین الغیظ کہلائے. چونکہ حکم الہی ہے، ان سے بہتر حکم الہی کا پابندی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہیں کاظمین الغیظ، جو غیظ و غضب کو ہولڈ کرتے ہیں. صرف ان کا غصہ جو ہے وہ راہ حق میں، راہ ہدایت کے لیے دشمنان دین، دشمنان اسلام اور عدوان الہی کو ختم کرنے کے لیے ہے. اگر وہ راہ ہدایت پر نہیں آتے، اس لیے کہ یہ بھی ایک رکن ہے روح و جسم کا، اگر نہ ہو تو انسان جہاد کی منزل پر نہیں جا سکتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان. صلوات پڑھنے میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو کاظمین الغیظ، یہ فرمایا گیا کہ غصے کو اپنے برداشت کرتے ہیں، غصے کو اپنے ہولڈ کرتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کرتے. پیغمبر اسلام نے فرمایا اور ائمہ سے ہم تک یہ حدیث پہنچی کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ غصے کو ہولڈ کیا جائے. تلوار چلانے کا جہاد اس سے کمتر ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ غصے کو جو غیر فطری نہیں ہے، فطری ہے، برداشت کرنا اور اس پر صبر و شکر کر کے شاکر رہنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے. اور پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے صلوات پڑھنے میں اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرماتے ہیں من کظم غیظا وهو قادر علی انفاذه ملأ اللہ آمنا و ایمانا. ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو پی جائے جبکہ اسے استعمال کرنے پر قادر ہو تو اس کے دل کو امن و ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے. اور ہم کو یہ دکھائی دیتا ہے
کہ وہ نورانی افراد، آپ مجھے بتائیے کہ 1400 برس سے ہم لوگ فرشیدہ بچھا رہے ہیں، ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے سامنے لاشیں پڑے ہوں، سر کٹ کے نیزوں پہ بلند ہو چکے ہوں، اور بیوی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ تو نہیں دیکھتا ہے کہ میرا ماجایا قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شام غریبہ میں بیوی کی کیا حالت ہے، اس کیفیت میں نماز تہجد نہ چھوٹنے پائے زینب سے، یہ کردار ہے شریکت الحسین کا، یہ اندازہ ہوتا ہے۔ عزیز اور دوستو، جہاں غصہ کرنے کی بات ہے وہاں زینب نے غصہ کر کے دکھایا ہے۔ کوئی جیدار نہیں ہو سکتا ہے کہ جو دربار یزید میں اس طرح سے گفتگو کر جائے کہ آج تک شام پکار کر رہی ہے کہ وہ جا چکا ہے مگر شام کی فاتح زینب علیہ اور زینب کبریٰ۔ عزیز اور دوست، تو ظاہر ہے والکاظمین الغیظ کا مفہوم اگر ہم سمجھ سکیں، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ والعافین، اس کے فوراً بعد یہ فرمایا والعافین عن الناس، اور انسانوں کو معاف کرنے کا جذبہ، نیکوکار لوگوں کو دوست رکھتا ہو اور ان کی خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہو۔ والعافین عن الناس، عن الناس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایمان والے آپ کے بھائی ہوں، عن الناس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دائرہ اسلام میں رہنے والے ہوں، عن الناس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسانوں میں ایسا ہو تو آپ اس کی عافیت کے لیے، اور اگر آپ کو اس پر غصہ آ جائے تو اس کو عفو درگزر کر دیں۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم دوسروں کو عفو درگزر کرو گے تو مالک تمہارا خالق جو ہے وہ تم کو عفو درگزر کرے۔ اس کے باوجود قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، ضابطۂ اخلاق بھی ہے، ضابطۂ حیات بھی ہے، پاکستان کی صورتحال بھی ہم آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے آپس میں ایمان لانے والے جو برادران ایمانی ہیں ان کی بھی حالت ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں ایسا ہے کہ ہم اس راہ پر جاتے ہیں جو ائمہ کی راہ ہے، اس راہ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں جو صحیح معنی میں حقائق کے وجود کو ظاہر کرتی ہے اور ان کے کردار کو ہمیں دکھاتی ہے کہ انہوں نے کس طرح زندگیاں گزاری ہیں، اس لیے کہ ہمارے یقین میں استحکام نہیں، ہمارے اثبات قدم جو ہیں اس میں پوری طرح سے وہ بات نہیں ہے جو بات پیدا ہو جانا چاہیے ہمارے ایمان میں۔ عزیز اور دوستو، اسی لیے قرآن نے کہا کہ ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا، ایمان لے آئے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لے آئے پھر کافر ہو گئے، کفر میں آگے بڑھ گئے۔ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے آتے ہیں پھر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر ایمان لے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پوری طرح سے بات کو تسلیم نہیں کرتے، پر جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ بس جو ہم جس راہ پر جا رہے ہیں وہی راہ ہے، باقی سب بے راہ ہے۔ غلط فکر ہے دوستو۔ صلوات محمد آواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اس تمام تر تربیت کی اور اس تمام تر ہدایت کی اس مشعل کے لیے قرآن مجید نے ایک اور آیت پیش کی، اور وہ آیت دلیل کے ساتھ ہے، حجت کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیں قل فللہ الحجۃ البالغہ۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت کے نشان 149 ہے، اور اس میں یہ فرمایا کہ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے فللہ الحجۃ البالغہ، یعنی آخر وقت تک دلیل اور حجت جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے ہم آدم سے لے کر قائم تک جتنے آئے ان کو حجت اللہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ وجود رکھتا ہے، چونکہ اس نے ایسے کردار بنائے ہیں جو حجت کی حیثیت میں ہیں اور دلیل کی حیثیت میں۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، یہ حجت بالغہ ہیں جو آخر وقت تک جانے والی ہے، اس لیے آج بھی وہ دلیل موجود ہے، اگرچہ وہ حجاب میں ہے، وہ پردے میں ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حجت الہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے دلیل ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، بس اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت ہی دے دیتا، سب ہدایت پر ہی ہوتے، مگر پھر جہنم اور جنت کا فائدہ کیا ہوتا، سزا و جزا کا فائدہ کیا ہوتا، اور ہمارے یہاں بھیجنے کا فائدہ کیا ہوتا، اس آزمائش اور ابتلا کا فائدہ کیا ہوتا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میں تم کو بھیج رہا ہوں۔ لوگوں نے غلطی کی کہ کچھ کہتے ہیں کہ جبر ہی جبر ہے، کچھ کہتے ہیں اختیار ہی اختیار ہے۔ مولا نے کہا نہیں، امر بین الامرین
نہ جبر ہے 100%، بلکہ وہاں تک اختیار ہے کہ تو ایک پیر اٹھا سکتا ہے، دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا۔ عزیزوں اور دوستو، یہ جبر ہے کہ دوسرا نہیں اٹھا سکتا، یہ اختیار ہے کہ ایک اٹھا سکتا ہے۔ یہی شریعت اور دین میں ہے کہ اللہ نے اختیار دے کر یہ کہہ دیا کہ تمہارے پاس اختیار ہے، اب تم ہمارے بننا چاہتے ہو رحمان کے بندے یا شیطان کے بننا چاہتے ہو۔ ماشاء اللہ جی، بہت اللہم صلی علی محمد۔ اور قرآن نے کچھ نہیں چھوڑا، چونکہ قرآن کا دعویٰ ہی ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے، مگر خشک و تر پر رہنے والے ہر ایک کی سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ ان سے نہ سمجھیں جو قرآن کے وارث ہیں، جو کتاب کے وارث ہیں، جو اس کو جانتے ہیں، جو اس سے واقفیت رکھتے ہیں، جن کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ عزیزوں اور دوستوں، تو قرآن نے کیا کہا؟ آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ہر شب جمعہ میں پڑھنا چاہیے اور تلاوت کرتے رہنا چاہیے، قرأت کرتے رہنا چاہیے سمجھ کر، تاکہ ہم اپلائی کر سکیں۔ کہا الم اعہد الیکم یا بنی آدم۔ کتنے لوگ ہیں جن کو وہ عہد یاد ہے؟ اور یہ نہیں کہا اللہ نے اے ایمان میں آنے والوں تم سے عہد لیا، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں تم سے عہد لیا، یا بنی آدم۔ عجیب بات میں نے اس دن کہی تھی اور آپ کے سامنے پھر کہہ رہا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا۔ سورہ یاسین ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم۔ کیوں بھائی؟ بنی آدم تو آدم سے لے کے قیامت تک بنی آدم ہے نا، جو مر گئے وہ بھی بنی آدم، جو زندہ ہیں وہ بھی بنی آدم، جو آگے آئیں گے وہ بھی بنی آدم۔ تو یہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ تم وہ جل گئے اب وہ جا چکے، تم ان کے ساتھ یا کیوں لگاتے ہو، یا محمد کیوں کہتے ہو، یا علی کیوں کہتے ہو؟ ہم ان سے کہیں گے اللہ کہہ رہا ہے یا بنی آدم، جو مر گئے ان کے لیے بھی یا ہے، جو زندہ ہے ان کے لیے بھی یا ہے، جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی یا ہے۔ اس میں پریشان نہ ہوا کرو، ہر جواب قرآن میں موجود ہے، چونکہ ہم قرآن والوں کے ساتھ، ہم اہل ذکر کے ساتھ، ہم اس صف اعلیٰ پہ بیٹھتے ہیں جہاں قرآن ہی قرآن ہے ساتھ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا ان لا تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بات نہیں کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی چاہ رہا ہے دشمن کو پہچانو۔ خداوند عالم یہ چاہ رہا ہے کہ جو تمہارا کھلا دشمن ہے اس کو پہچانو۔ اب یہ تلاش کرو کہ جنوں میں سے دشمن کون ہے اور انسانوں میں سے دشمن کون ہے۔ انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، میری عبادت، یہ صراط مستقیم ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم۔ لوگوں نے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو مولا دروازے سے داخل ہوئے کہا ھذا صراط مستقیم۔ لوگوں کی نہ تو صراط مستقیم سمجھ میں آئی اور نہ امام مبین سمجھ میں آئی۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے۔ پہلے نے سوال کیا کہ یہ ہے، وہ تفسیر میں یہاں زیادہ وقت بہت ہو گیا، تو رسول اللہ نے کہا نہ قرآن ہے، نہ توریت ہے، نہ انجیل ہے، ٹھہر جاؤ، اور ٹھہرے رکھا اس وقت تک کہ دروازے سے داخل ہوا، کہا ھذا امام المبین، یہ امام مبین ہے۔ جس کا ایسا کتاب مبین میں ہے مگر وجود میں دیکھنا ہو تو امام مبین تو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب حجت ہیں، سب کے سب دلیل ہیں۔ اور جو دوست، اور صرف ہم نہیں غیر لکھتے ہیں، لکھنے پہ مجبور ہو گئے، ان سے لکھوا دیا گیا۔ اگر دوستو
ہمارے پاس ہمارے پوری ثواب مقدسہ میں چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ مرسلین ہوں، اور چاہے ائمہ تعلیم ہوں، 4 المیاں باب الحوائج آئے نا میرے ساتھ صلوات پڑھیں پہلی ذات وہ ہے جس کے تبسم نے سب کو مار دیا، زندہ رہ کے بھی مر گئے تبسم، اس کے تبسم کی تلوار ایسی تھی کہ آج تک اس کی دھار اتنی تیز ہے کہ جرمن کے رائٹر کو لکھنا پڑا اور پوئٹری میں لکھنا پڑا کہ کربلا میں ایک مجاہد ایسا تھا جو خود چل کے نہیں آیا، پیروں سے نہیں آیا، ہاتھوں پہ لایا گیا۔ یہ باب الحوائج حسین ابن علی کی آخری قربانی جو آج بھی حسین کے سینے پہ ہے، جس کو حسین ابن علی نے زمین میں دبا دیا تھا لیکن پھر بھی ملعونوں نے نکال دیا۔ آپ ظلم کی انتہا کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ عزیزان علی قدر، یہ پہلے باب الحوائج ہیں۔ دوسرے وہ ہیں کہ جن کا نام لیتے ہوئے وضو کرنا ہوتا ہے، جن کی زیارت کو جانے کے لیے سب سے پہلے سوچنا ہوتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں اور کس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کس کو سلام کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا نام ہے ابو الفضل العباس امیر المومنین۔ ان 14 معصوموں میں نہ یہ معصوم ہے نہ یہ معصوم ہے، مگر معصوم اور عصمت سے ہٹ کے بھی نہیں، ان کی پرورش کرنے والے سب معصوم ہیں، سارے معصوموں نے مل کے ان کو پرورش کیا ہے، اس لیے قمر بنی ہاشم۔ عزیزو دوست، اور آپ سنیں گے تیسرا باب الحوائج کون ہے؟ عباس کی ماں باب الحوائج، ام البنین باب الحوائج۔ 4 بیٹوں کو دے دیا ام البنین، اور منزلت یہ ہے کہ بعد کربلا ام البنین بقی میں جاتی اور قبریں بناتی بیٹوں کی، اور نشان بنا کے کہتی میں تم کو روں، میں تم کو روں، ارے ابو الفضل میں تم کو روں، اور قبروں کے نشان مٹا کے کہتی مار کر ہاتھ چھاتی پہ کہ نہیں نہیں، ارے میں فاطمہ کی جان کو روں گی، میں اس کو روں گی جس کا رونے والے تو تھے مگر رویا نہ گیا، رونے نہ دیا ہے۔ ام البنین باب الحوائج۔ اور چوتھا باب الحوائج وہ ہے جس کی یاد میں آج ہم یہاں موجود ہیں جمع، عزیزو دوستوں، جس کی صف ماتم اور صف ادا بچھی ہے۔ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری بھی گزر گئی۔ عزیزو دوست، غیروں نے لکھا، ہم تو ظاہر ہے ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہی ہے، لیکن غیروں نے لکھا۔ محمد ابن طلحہ شافعی وہ لکھتے ہیں کہ امام موسیٰ بن جعفر شخصیت کیا ہے کہ انہو الامام الجلیل القدر عظیم الشان کثیر التہجد المعاذق علی الطاعات مشہور بالکرامات مسحر اللیل بالسجد والقیام ومقیم اليوم بالصیام وصدقہ والخیرات والمسمح بالکاظم بالعفو والاحسان بمن عصاه والمسمى بالعبد الصالح لكثرة عبودية والمشهور باب الحوائج إذ كل من يتوسل إليه۔ کون لکھ رہا ہے؟ ایک غیر ہے، محمد ابن طلحہ شافعی، کہتے ہیں کہ امام جلیل القدر، اندازہ ہوا آپ کو؟ قید میں رہ کے بھی جلیل القدر، کوئی ان کی جلالت کو مٹا نہ سکا، کوئی ان کی قدر و منزلت کو گھٹا نہ سکا۔ کہتے ہیں عظیم الشان ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں رہ کر بھی جسم زنجیروں سے اٹا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عظیم الشان ہے۔ عظیم الشان ہونے کی شخصیت کیا ہے کہ ملعون ہارون رشید نے یہ کیا کہ خوبصورت دوشیزہ کو قید میں بھیج دیا تاکہ لیبل لگ جائے۔ ان پہ کبھی لیبل نہیں لگتا جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جو عصمت سے دھلے ہوئے ہیں۔ عزیزو دوستو، تو اس نے پہلے دن دیکھا کہ وضو کیا
اور سجدے میں گئے تو سجدے میں ہیں، رکوع میں گئے تو رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں تو قیام میں ہیں، روزے کا عالم ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، تیسرے دن جس نے بھیجا تھا اس کے کارندوں نے دیکھا تھا وہ وضو کر کے وہ بھی سجدے میں پڑی ہے۔ کہا تجھ کو میں نے کیا اسائن کے لیے بھیجا تھا؟ کون سا اسائنمنٹ تھا؟ کہا اس سے بہتر اسائنمنٹ کیا ہے کہ جو میں نے باہر رہ کے نہیں سیکھا قید میں سیکھا ہے۔ یہ ہے شخصیت موسیٰ بن جعفر کی عزیز و دوستو۔ کہتا ہے امام جلیل القدر ہیں، عظیم الشان ہیں، راتوں کو جاگنے والے ہیں، کثیر التہجد ہے، امام ہمیشہ طاعت پروردگار میں رہنے والے ہیں، ان سے کرامات ظاہر ہوتے ہیں، بہت سے کرامات ظاہر ہوئے، مسحر اللیل ہیں، یعنی رات بھر جاگنے والے ہیں، رات میں جاگنے والوں سجدہ اور قیام کرنے والوں کے ساتھ، اور دن کو روزہ رکھنے والے، احسان پر احسان۔ جس نے ان پر، دیکھیے احسان یہ ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے اس پر بھی احسان کر رہے ہیں، جو ستم کر رہا ہے اس پر بھی احسان کر رہے ہیں۔ اور قرآن نے یہ کہا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو احسان کا بدلہ احسان ہے، لیکن جو احسان سے بڑھ جائے وہ فضل ہے۔ اور ان کو پروردگار عالم نے اپنی صفات کا مظہر قرار دیا ہے، تاکہ ہم اللہ کو دیکھ کر یہ نہیں پہچان سکتے کہ اس کا فضل کیا ہے، اس کی رحمت کیا ہے، اس کی کریمیت کیا ہے۔ ان بندوں کو دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ اس نے ایسے بندے بنائے ہیں، جب یہ ایسے ہیں تو وہ کیسا ہوگا۔ صلوات پڑھیں بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اذان اہل قدر۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے طلحہ شافعی کہ وہ باب الحوائج سے مشہور ہے۔ کیوں باب الحوائج سے مشہور ہے؟ کہ جو بھی جاتا ہے سوال لے کر وہ سوال کو پورا آنے سے پہلے ہو نہ پاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جو سوال کیا ہے وہ پورا ہو گیا، چاہے اس کے حق میں دعا کی ہو تو وہ دعا مستجاب ہے۔ یہی باب الحوائج کا کمال ہے کہ آپ جا کے حاجت طلب کریں، دروازے پہ آپ حاجت طلب کریں گے، ادھر حاجت طلب ہوئی اور ادھر پوری ہو گئی۔ عزیزان علی مطلب پھر وہ کہتا ہے محاربہ من العقول، کہ ہماری عقلیں حیران ہیں کہ وہ شخصیتیں اور ذوات مقدسہ ایسی ذوات ہیں۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ عبد الصالح، دو ہی شخصیتیں عبد الصالح ہیں۔ دوست یاد آ گئی آپ کو ذرا، وہ کون ہے عبد الصالح؟ ایک عصمت کا دھلا ہوا ہے اور ایک عصمت کا پلا ہوا ہے۔ جو عصمت کا پلا ہے اس کو آواز دیتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، یہ حضرت ابو الفضل کی زیارت ہے۔ اور دوسرے عبد الصالح یہ ہے، یعنی اپنے کمال پر ہیں، عبدیت کی منزل پر اور پاکیزگی کی منزل پر، صلح کی منزل پر۔ عزیزان اہل قدر، وقت نہیں رہا ہے تفصیلات بیان کرنے کا، ایک بات اور عرض کر کے میں بات کو ختم کروں گا اور سمیٹوں گا۔ ابن حجر مکی یہ بھی ہمارا آدمی نہیں ہے، اس نے کتاب لکھی ہے صواعق محرقہ، جلنے والی بجلیاں۔ کس کے اوپر جلانے والی؟ جلانے والی بجلیاں۔ کس کو؟ تشیع کو۔ آج کی بات تھوڑی، آج قتل ہو رہا ہے، یہ داعش ہے، یہ القاعدہ ہے، یہ فلانا ہے۔ ارے ابن حجر مکی کو پڑھو، صواعق محرقہ نے کیا لکھا ہے، یہ آج کے دور۔ اس کے باوجود بھی ختم نہ کر سکے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان تک ہیں، جڑیں مضبوط ہیں۔ یہ شجر طیب ہے، کلمہ طیبہ کی حقیقت ہے، جس کی اصل محمد ہے، شاخیں وہ ہیں جو ائمہ ہیں، اور یہ پھل اور پھول جو ہیں یہ وہ ہیں جو ان کا ذکر مسلسل کر رہے ہیں۔ جتنا کٹتا ہے شجر طیب اتنا ہی پھلتا رہتا ہے۔ دنیا نے بڑی کاوشیں اور کوششیں کی، مگر اس کے باوجود بھی وہ نہ پا سکے جو وہ یہ چاہتے تھے، اور نہ یہ پا سکیں گے۔ وہ سب مر گئے تو یہ کیا زندہ بیٹھے رہیں گے؟ لیکن حق ہمیشہ سر بلند رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ان کا ارادہ کیا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار مار کے بجھا دیں، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو اتمام کمال تک پہنچا کے رہے، لہذا وہ آنے والا آئے گا اور اتمام کمال تک پہنچائے گا۔ عزیز دوست، بس میں سمیٹ رہا ہوں بات۔ ابن حجر مکی
اس سے بھی لکھوا دیا گیا. جب دشمن لکھ دیں تو پھر دوستوں کی کیا بات ہے. کہتا ہے اس نے کتاب لکھی ہے سوائق محرقہ اور اس کے اندر لکھتے ہیں فضائل موجود ہیں ائمہ تحریم کی. اگر آپ دیکھیں سوائق محرقہ کے اندر, اور اس میں بھی فضائل اہل بیت اس طرح سے موجود ہیں کہ کہیں اس کو چھپایا نہیں جا سکا ہے. وہ کہتا ہے صلوات پڑھیں گے اور فضائل ایسے ہیں کہ جیسے دیکھیں فضائل ایسے ہیں اس میں آیا ظاہر ابھرتے ہوئے جیسے فرعون کے گھر میں موسیٰ ابھر رہے ہیں, جیسے فرعون کے دربار میں موسیٰ کھڑے ہیں, اس طرح سے ابھر رہے ہیں فضائل غیروں کے قلم سے, غیروں کی کتاب سے. وہ لکھتا ہے وَكَانَ مَعْرُوفًا, یہی ابن حجر کہتا ہے وَكَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ بباب قضاء الحوائج, عراقیوں کے نزدیک ان کا نام باب الحوائج ہے. وَكَانَ عَابُدُ, جب بھی آپ کے پاس گئے اہل رضا عالمہم واسفاہم, کہ ہم نے دیکھا کہ ان سے بہتر علم رکھنے والی ذات اور ان سے بہتر سخاوت کرنے والی ذات کوئی نہیں ہے. اگرچہ وہ قید و بند میں رہے, سوال کرنے والے سوال کرتے رہے, جواب پاتے رہے, چاہے دربار ہارون میں سوالات ہوں. ایسے ایسے سوالات ہیں ہارون رشید کے دربار میں کہ ثابت کر دیا کہ تشیع سے بہتر کوئی راہ اور مذہب حق والا نہیں. ایسے ایسے سوالات ہیں ہارون رشید کے دربار کے اندر, امام موسیٰ بن جعفر نے جواب دیے ہیں عزیزو دوستو, کہ جو واضح کر رہے ہیں. اس لیے اپنی اولادوں کو یہ تربیت کرنا چاہیے کہ اتنا سبھی شک نہیں ہونا چاہیے. ہم جس راہ پر جا رہے ہیں یہ اہل بیت کی راہ, یہی حق کی راہ ہے, اس سے بہتر کوئی راہ نہیں. یہی راہ ہے جو ہم کو صراط مستقیم پر رہتے ہوئے پورے صراط سے گزار کر جنت تک پہنچائے. عزیزو دوست, بس میں نے اپنے بیان کو سمیٹ لیا کہ غیروں نے بھی لکھا اور کوئی ان کے فضائل کو کم نہ کر سکا. تو یہ آج کے مقصرین کیا حقیقت رکھتے ہیں, ان مقصرین کی کیا حقیقت ہے جو یہ کہیں کہ ممبر سے فضائل بیان نہ ہو. ارے کسی کو فضائل سننا ہے تو میں سے میں تمار سے پوچھو. میں سمدار پر یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو, میں یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں, سب واجبات ادا کرنا چاہیے, مگر واجبات ادا کرو ذاتی عمل ہے اور اہل بیت کا ذکر منبر سے ہو تاکہ دنیا تک پہنچے اور فضائل بیان ہوتے رہیں. ایسے ہی جیسے محسندار پہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری زبان کاٹے گا ضرور, اور وہ کہتا ہے میں نہیں کاٹوں گا, اور محسن کہتے ہیں مولا نے کہا ہے تو کاٹے گا ضرور. کسی کو اتنا یقین تو ہو, ہم تو بے یقینی میں جی رہے ہیں. عزیزان عالی قدر, بس آج جس کے ماتم کے لیے ہم اور آپ سب جمع ہوئے, موسیٰ بن جعفر کا ذکر ہے. مولا ایسے ہیں عزیز دوستوں کہ 55 برس کی زندگی اور ایک طویل عمر قید خانے میں گزر گئی. عزیز دوستوں, وہ تھوڑا وقت تھا سید سجاد کے زنجیر پہننے کا اور گلے میں طوق اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہننے کا, مگر اس سے زیادہ افتاد یہ تھی کہ جو مولا نے یاد کیا ہے. مولا یہ نہیں کہتے, جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ پر کہاں مصیبتیں پڑیں, کہ ہاتھوں میں جب ہتکڑیاں پڑیں تو مصیبت تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی تو مصیبت تھی, گلے میں طوق تھا تو مصیبت تھی, باپ کا سر قلم ہو گیا تو مصیبت تھی. بس ایک ہی جملہ کہا الشام الشام الشام. یعنی مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماؤں بہنوں کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں نہ جانے پائے. خیال رکھنا اگر تم مومن زادیاں ہو تو سروں پر چادریں رہنا چاہیے. یہی عابد بیمار بتا رہے تھے, مگر تھوڑا عرصہ تھا. ارے موسیٰ بن جعفر تو ایک طویل عرصے تک قید میں رہے. بیٹیاں دروازے پر نگاہیں رکھے دیکھتی تھی, شاید بابا اب آ جائیں, شاید بابا اب آ جائیں. ابھی آپ نے سنا 14 برس مسلسل امام قید و بند کی صحبتوں میں رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم تک پیغام حق پہنچایا ہے. باب الحوائج ہیں. آج جب گرجا آپ پر طاری ہو جائے یہ سمجھ لینا کہ موسیٰ بن جعفر کو ہم تعزیت دے رہے ہیں, اپنے امام کے زمانے کے امام کو موسیٰ بن جعفر کی اس قید و بند کی. عزیزوں اور دوستوں, گرجے میں کمی نہ ہو. ہاں علی ابن موسی رضا کو تعزیت ہے بابا کی. عزیزان عالی قدر, عالم یہ ہے کہ کئی بار مولا کو زہر دیا گیا, کئی بدل بدل کے قید خانوں میں رکھا گیا. ہارون رشید کا عالم یہ ہے, اس کے باوجود بھی عزیزوں اور دوستوں خود ناقل ہے
मामून रशीद जो कातिल है इमाम अली इब्न मुर्शिद रज़ा का, वो ये कहता है मैंने देखा अपने लड़कपन और बचपन में कि एक शख्स खच्चर पे सवार आया और मैंने अपने बाप को देखा कि हारून रशीद ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया। वो अपने खच्चर से उतरा भी नहीं, पेशानी का बोसा दिया, बोसा देने के बाद कुछ तहाइफ दिए, वापस भेज दिया, दुनिया को दिखाना चाहता था। मामून ने सवाल कर लिया, बाबा आप इनका इतना एहतराम करते हैं, आप इनका इतना ख्याल रखते हैं, क्या सबब है? कहा बेटा ये जो कुछ मेरे पास है ये सब है इन्हीं का, मगर उसने कहा अगर इनका है तो दे दे। कहा देख आज तूने कुर्सी की बात की है, तू मेरा बेटा है, लेकिन कभी मेरी बात न करना इस तरह से। अजीजों और दोस्तों ये दौर भी गुजर गया था, दुनिया वालों को दिखाने के लिए अब्बासियों ने दिखा दिया कि हम ताज़ीम भी करते हैं, इकराम भी करते हैं, लेकिन जब ताज़ीम और इकराम बढ़ते हुए देखा, उनकी जलालत और कद्र देखी तो उनको कैदो बंद में डाल दिया गया। अजीजों और दोस्तों इस मुसीबत के आलम ने आप सुनेंगे ये मसाइब अजीब मसाइब हैं। अगर आपने आज की पिक्चर देखी हो कि बगदाद के पुल पर लाखों अफराद थे जो कह रहे थे या लैतनी कुन्ना माकुम, मौला काश हम आपके साथ होते तो आपका पुल पर जनाजा इतने दिन तक रखा न रहता, हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां होने के साथ साथ अल्लाह अकबर जहर हलाल दिया गया। ऐसा जहर था कई बार दिया गया, कोई रवायत कहती है अंगूर में जहर दिया गया, कोई रवायत ये कहती है कालीन के अंदर जहर समो दिया गया, उसमें आपको लपेट दिया गया। अजीजों और दोस्तों ये 25 रजब थी, 3 दिन तक मौला तड़पते रहे, मैं कहूँगा कहरा जहर कातिल था। और उसके बाद एक मर्तबा आवाज दी अपने बेटे को, मैं कहूँगा मौला हाजिर तो हुए, लेकिन उस वक्त हाजिर हुए जब जनाजा पुल पर ले गए वो हम्माल 4 लोग, और हारून रशीद ने कहा राफजी देख ले आज उनका इमाम तबाही मौत मर गया है। मैं कहूँगा हाय अज़ीज़ान आली क़द्र ये वो मंजर था। उसके बाद मोमिनीन ने जनाजे को दफन भी किया, इमाम रज़ा भी आ गए, मैं कहूँगा इमाम रज़ा बाबा दफन हो गए, उसने कफन दे दिया गया, बेड़ियां निकाल दी गई, जंजीरें हटा दी गई, तो बेटा क्या करे जिसके हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां हैं। एक मर्तबा बाप के जनाजे को देखकर जब फूफी ने देखा लगता है कि अभी रूह परवास कर जाएगी, ज़ैनब ने अपने आप को ऊँट से गिरा दिया और उसके बाद सैयद सज्जाद का शाना हिला के कहा बेटा ये तुम्हारा क्या आलम है? कहते हैं सुनोगे, बस मैंने खत्म किया। अरे कहते हैं आप नहीं देखती फूफी अम्मा, इन्होंने अपने अपने कुश्तहाए नशिश किया, जिसका जवान बेटा मौजूद हो वो बाप को न कफन दे सकता है न दफन कर सकता है।